اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزراء میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ لوگ روانہ ہوئے تھے اور اس دوران جب بھی یہ آتے آتے اسلام آباد تک بھی پہنچے تو ان سے پولیس نے اور انتظامیہ نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ جی آپ مختلف جگہوں کی ان کو آفر کی کہ آپ اگر سٹ ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، جس میں H9 کا ایک گراؤنڈ آفر کیا گیا، پھر F9 کا پارک بھی آفر کیا گیا۔ دونوں جگہوں کا انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ آپ بیٹھیں، ہم ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں تھوڑی سی آپ کی سیکیورٹی سے متعلق بھی خدشات جو ہیں لاحق ہیں۔ اب اس وقت آپ کے لیے یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے پریس کلب کے باہر کچھ خواتین اور مرد اسی ایشو سے متعلق باقاعدہ طور پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی گئی۔ پچھلے 23 دن سے وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ جی حکومت کا کوئی ایسا ارادہ یا انتظامیہ یا پولیس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کسی سے سختی کرتی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی، لیکن پولیس اور انتظامیہ بہت یقین سے، اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں، کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا۔ ہماری یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے اور اس کے لیے تمام تر شواہد بھی موجود ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آئی جی اسلام آباد کو بلایا، انہوں نے وہاں پہ بھی یہی چیز ساری تفصیل بتائی، یہ بھی بتایا کہ جی مظاہرین پہلے سے بھی موجود تھے، یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی شرانگیزی نہیں کی گئی، لیکن کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے، جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے، وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے، اور جو بھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی، اس کے بعد نیچرلی پھر جو فورس تھی وہ اسلام آباد میں وفاقی وزراء مرتضی سولنگی اور فواد حسن فواد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو پورا نہ ہو سکتا، لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اور پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی، 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے، اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً درست بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں۔ انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا۔ بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات
مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا, اور میرا بڑا, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا. یہ جو مجبوراً ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ F9 پارک میں چلے جائیں یا H9 گراؤنڈ میں چلے جائیں, وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا, اور وہ بہت ہی کریڈیبل خدشہ تھا. وہ کوئی خدشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی اسپیشل برانچ کے لوہر اہلکار نے یہیں سے بنا کے بھجوا دیا ہو. وہ ایک بڑا کریڈیبل فیئر تھا, اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جائے. یہ تو وہ ہے وہ جو خدشہ تھا. اس کے باوجود کسی بھی کارروائی کا آغاز, باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کراس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی, وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا. پتھراؤ کا سلسلہ, جس طرح ہم نے آپ کو بار بار, یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا, ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے, اور یہاں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے پہلے سے آ کے شامل ہوئے تھے. ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے بعد یہ کام شروع کیا, جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا. سو بالکل احتجاج کی اجازت ہے, اور ایسے ایشوز پر جو ذرا سینسٹیو ایشوز ہیں بہت ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے. لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. مرتضیٰ رائے پبلک ٹی وی سے. مرتضیٰ رائے, جس سے آپ نے درست کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور اس پر بات کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک صوبے میں ہمیں احتجاج تو وقتاً فوقتاً نظر آ ہی رہے ہیں کافی عرصے سے. تو ایک بڑا اچھا جسچر آج ہمیں نظر آیا کہ فوری طور پر ایک کمیٹی قائم کر دی گئی, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے بات بھی کی, اور فوری طور پر رہائی بھی ہو گئی. اسی طرح اگر ہمیں وزیر اعظم صاحب ایک کمیٹی بنا دیں کہ ایک اوور آل مسئلے کو دیکھ لیا جائے کبھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں, اور جس طرح ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو ایک اس صوبے میں الیکشنز جو ہے وہ کافی مشکل ہوں گے. اس حوالے سے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کیسے یقینی بنائی جائے گی, اور پھر الیکشنز کیسے, ان کا انعقاد کیسے یقینی بنایا جائے گا. میرے خیال میں فواد حسن فواد صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ فوری طور پر جو ایک کرائسس مینجمنٹ تھی اور لوگوں کی رہائی کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے, لیکن جو ان خواتین سے اور بچوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی, اور لوگوں سے بھی جو دیرینہ مسائل ہیں, اس کے حوالے سے بھی کمیٹی اپنی جو سفارشات ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھے گی. تو یہ ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے, چیلنجز ہر دفعہ ہوتے ہیں. 2008 میں بھی تھے, 2013 میں بھی تھے, 2018 میں بھی تھے, اور کئی دفعہ اس سے بھی سیریس چیلنجز تھے. تو ہماری جو ریاست کی جو استعداد ہے اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے میں, وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ہم اس کا سامنا کریں گے. جی انشاءاللہ. اشفاق منگر صاحب کیبل ٹی وی سے. اچھا سر, یہ بتائیں جو مطالبات ہے جیسے آپ بتا رہے تھے یہ اس سردی میں خواتین ہے بڑے مشکل میں ہے, تو ان کی مطالبات کے حوالے سے ابھی تک پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب مذاکرات کی کمیٹی آج ہمیں میڈیا پہ بھی نظر آیا, اور ہم ایکٹیو ہو گئے, اس حوالے سے سیریسلی کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ دوسری پوائنٹ جو ابھی آئی ٹی صاحب بیٹھے ہوئے, اس کی ہم کریں گے کہ اس حوالے سے ٹھیک ہے کچھ ایسے عناصر ہوں گے کہ وہ اس کو خراب کرتے یا سچویشن چل رہی ہے, لیکن اسٹریٹ کرائم اتنی بڑھ گئی ہے, پولیس کی مسلسل ناکامی نظر آتی ہے, یہاں تک کہ 15 کو کال کرتے وقت 1 گھنٹہ لگتا ہے تبھی وہاں پہ پہنچتے ہیں, مطلب کہ کوئی جس میں وہ کام نہیں ہے. تو اس طرح کے عناصر یہاں کی مشن تو ہو گئی, چلو شکر ہے کہ یہاں سے بڑا عناصر سے ہم بچ گئے, لیکن یہاں پہ جو دوسری عناصر یہاں پہ ایجنسی ہے یا ہمارے پولیس کیوں نہ کام. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو اگر ہم اس ایشو پہ فوکس رکھیں, اس کو انڈرمائن نہ کریں, وہ آئی جی صاحب آپ سے علیحدہ بات کر لیں گے ابھی نکلتے ہو, اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ لوگ کسی وقت بھی آئی جی صاحب سے مل سکتے ہیں. اس ایشو کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے انگیجمنٹ کی, لیکن آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہاسٹائل ایجنسیز بھی اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی بہت سی کوشش کرتے ہیں.
मैं ये नहीं कहता कि कोई ग्रीवियंस सारी की सारी ग्रीवियंसेस गलत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को मिसडायरेक्ट भी कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीज़ों पे भी यकीन कर लेते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। हुकूमत का और रियासत का बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को इंगेज करे, और यही काम आज इस कमेटी ने वज़ीर आज़म के कहने पे किया है। हमारी जो सिफारिशात होंगी उनमें इंशाअल्लाह एक वे फॉरवर्ड भी होगा कि इस मसले को दूरअज़ तरीके से कैसे हल करें। रज़वान अब्बासी साहब, ABN न्यूज़ से। सर, मेरा क्वेश्चन है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 महीनों से रोज़नामा औसाफ जो कि रियासती नज़रियाती बुनियादों पर मुस्बत साहब को फ़रोग़ दे रहा है, उनके चीफ एडिटर मेहताब खान साहब के वाक़या पर पुलिस ने हमला किया और काफ़ी देर वहाँ पर असला भी लगाते रहे और चादर और चार दीवारी का कदस भी पामान किया गया। इस हवाले से 36 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त तक पुलिस की जानिब से कोई ना तो जवाब दिया जा रहा है, दरख्वास्त दी हुई काफ़ी वक्त गुजर चुके हैं, कोई रिएक्शन नहीं दिया गया पुलिस की जानिब से। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी? मैं पहले भी उनसे भी ये रिक्वेस्ट की और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि हम एक ख़ास मौजू पे बात करने के लिए आए हैं। ये इशू इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक है, इसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे बात कर लेते हैं। मुझे ना इस वाक़े की तफसील का पता है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि इसका अभी कोई जवाब दे सकें। IG साहब भी मौजूद है, मुर्तज़ा साहब भी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम यहीं हैं, मैं, आप और IG पुलिस और कमिश्नर आपको इस पर तसल्ली अभी फिलहाल देते हैं। पहले दुनिया न्यूज़ से। सोलंकी साहब, आपसे और फवाद साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि कल जब रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था बलूचिस्तान के जो हमारे भाई और बहन वहाँ से आए एहतजाज करने के लिए, इनको वहीं पर रोक के इनके मुतालबात जो भी थे वो क्यों नहीं सुने गए? यहाँ तक किसने उनको आने दिया? और इतना बड़ा यहाँ पर जो रात को इशू बना, उसके बाद जिन पुलिस वालों की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जिसमें डंडे से तशद्दुद करते हुए बाकायदा वो देखा भी जा सकता है, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आपने की है अभी तक? जी, जहाँ तक तो उसे एक सिंगल वीडियो है जो सोशल मीडिया पे है, जिसमें एक शख्स जिसने सादा कपड़े, ये IG साहब सामने बैठे हैं, मैंने सबसे पहली बात ये की कि उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उसका तयन होना चाहिए कि वो कौन शख्स है। शायद आप उसका जब तयन हो और उसकी हो तो शायद आपके लिए भी हैरानगी का बायस हो। मेरे पास चूँकि अभी नहीं है, तो फिर जब वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों के नॉलेज में ज़रूर लेके आएँ। देखिए, हम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है अपने मिजाज और अपनी सोच के एतबार से जो किसी भी किस्म के मुजाहिरीन पे, ख़ास तौर पे एक दूर दराज के इलाके से, छोटे सूबे से आए हुए मुजाहिरीन के ऊपर किसी किस्म की भी तशद्दुद की किसी तरह से इंडोर्समेंट करने पे तैयार हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये शुरू जो हुआ है सिलसिला, वो कुछ ऐसे लोगों की तरफ से हुआ है जो बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे, और अगर उस सिलसिले को वहाँ पे न रोका जाता, अगर वहाँ पे उन लोगों को अरेस्ट न किया जाता, तो शायद वो लोग अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्हें वहाँ तक क्यों आने दिया गया, बाहर क्यों नहीं रोका गया, अगर बाहर रोकते तो फिर शायद आपका ये सवाल होता कि उन्हें आप अंदर तो आ लेने देते, फिर देखते क्या होता है। देखिए, जब हमारे पास एक इतनी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हो कि अगर ये किसी भी मेन शाहराह पे बैठे तो इसको मिसयूज़ किया जाएगा, क्योंकि वरना अगर सिर्फ एहतजाज को रोकने का मकसद होता तो जो लोग 23 दिन से इसी इशू पे बैठे हुए थे उनको क्यों नहीं हमने उठाया। तो एहतजाज की तो इजाज़त थी, लेकिन जब ये देखा गया कि कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट करके किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसको रोकना बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी थी और वो रोका गया। तो इसको ज़रा थोड़े से पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। अजीज अलवी साहब, आखिरी सवाल।
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلام آباد میں آنے کا حق ہے. کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، میں تو اس کو بالکل میں آپ کی بات درست ہے. آپ یقین مانیں، آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا. یہ کہ اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست، لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشن شپ ہے، شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹوسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے، اور اگر یہاں سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آ کے نیشنل پریس کلب کے باہر پہلے سے 23 دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا. یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہوئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن کی کہ جو لوگ بلوچستان میں آئے، بلوچستان سے آ رہے تھے، جو اتنے دنوں سے چل کے آ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی اور کچھ نہیں کیا. لیکن جب لازمی بات ہے ہجوم سے کوئی بھی کرے تو پھر اس کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے پولیس نے کہا. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی ضرور یہ دیکھیں گے چیف کمشنر اور آئی جی. لیکن جو وہ خاص ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سا. شاہ صاحب آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینے؟ جی میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور سجیسٹ کیا کہ آپ H9 میں یا F9 میں بیٹھیں اور اپنے احتجاج کو رجسٹر کریں، اور 23 دنوں سے جو مسلسل ہو رہا تھا اس پہ بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرات تھے. خطرات کی وجہ سے ان آرڈر ٹو اوائڈ فردر کمپلیکیشنز انتظامیہ نے ان کو انگیج کیا، روکنے کی کوشش کی، اور جب ان کی طرف سے حملہ ہوا یا وار ہوئے تو دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو اور وہیں ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ انگیجمنٹ سیریس ہونی چاہیے. ہماری جو کنسیڈریشنز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ جو بھی انگیجمنٹ ہو وہ سیریس ہو تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.